الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور وقال اللہ تعالی فی سورۃ المائدہ وعلی اللہ توکلوا ان کنتم مؤمنین وقال اللہ تعالی فی سورۃ التغابن ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اطہر پر اللہ نے قرآن مجید اتارا اور اس کی تشریح اور اس کی تبیین اور اس کی تبلیغ ساری اللہ نے اپنے نبی کے ذمہ لگائی، اور تعلیم کتاب دیتے ہوئے آپ نے اس کی تشریح فرمائی اور اس کی وضاحت فرمائی اور اس کے معنی متعین ان کے حوالے کیے، انہوں نے دنیا کو بتائے۔ اور وہ اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ دنیا کے اس کے زمین پر چلو پھرو ہم نے اس چلنے کے لیے آسان کیا اور اس کو بچھا دیا، اور اس کا رزق تلاش کرو اور اس پہ چلو پھرو، سفر وسیلہ ظفر، اور اللہ پہ توکل کرو، اور جو اللہ پہ توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سفر پہ جاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعائیں فرمائی ہیں، اور مختلف کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں مختلف راویوں سے ہیں۔ ہمارے پاس ایک روایت موجود ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قالا، یعنی اذا خرج من بیتہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، جو یہ بولتا ہے میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اور پھر وہ اس کے لیے کہا دیا جاتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے، یقال لہ، کہہ دیا جاتا ہے، یعنی طے کر دیا جاتا ہے، قد ہدیتا و کفیتا و وقیتا، یہ تجھ کو ہدایت دے دی گئی اور تیرے لیے معاملات کافی کر دیے گئے، خدا کافی ہو گیا، و وقیتا، اور تمہارے لیے تحفظ کے معاملے بتا دیے گئے، و تنہا عنہ الشیطان، اور تم کو شیطان سے تم کو دور کر دیا گیا۔ اور ابو داؤد، سنن ابو داؤد نے اپنی روایت میں کچھ الفاظ زائد کہے ہیں، فَيَقُولُ، یعنی الشیطان للشیطان آخر، دوسرے شیطان کو شیطان کہتا ہے، فَيَقُولُ كَيْفَ لَكَ الرَّجُلُ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ، تم کسی بندے کے کیسے پیچھے لگ سکتے ہو جس کے لیے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ ہدایت پہ لگا دیا، راہ لگا دیا گیا، صحیح کر دیا گیا، مین روڈ پہ اس کو لگا دیا گیا، وقفیہ، اور اس کے معاملات اللہ نے کافی کر دیے، ووقیہ، اور اس کو اللہ نے تحفظ دے دیا، بقا لیے، بچا لیا۔ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے بھی اس سلسلے میں ایک روایت کی ہے، وہ بھی ہمارے ہاتھ آئی ہے، تو وہ یہ کہتی تھی ساتھ کا نبی پاک نماز کے لیے نکلتے یا جہاد کے لیے نکلتے یا کسی اور کام کے لیے نکلتے تو یہ بھی ساتھ پڑھتے، اللہم انی اسألک ان اضل او اضل او اذل او اذل او ازلم اور اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ یہ ہے معنی کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ کروں یا گمراہ کیا جاؤں، یا میں راستہ بھٹک جوں یا کسی کو بھٹکا دوں، یا کسی پہ زیادتی کے ظلم کروں، یا میرے پر کوئی ظلم کرے، یا میں جہالت کروں کسی کے ساتھ، کوئی مجھ پہ جہالت کرے۔ اور آپ کی ہی روایت فرامین میں ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو گھر میں جا کر تسمیہ پڑھو، درود شریف پڑھو، سورۃ اخلاص پڑھو، اور اونچی آواز میں السلام علیکم کہو۔ گھر میں بے شک کوئی نہ ہو، وہ جناب فرشتے جواب دیتے ہیں، اور اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور اگر خدا نخواستہ تم نے یہ نہیں پڑھا تو پھر شیطان ایسے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور مجھے پہ فسادات بناتا ہے، اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور یہ نیکی کی بات کے ابلاغ ہیں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن البانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریں، کوئی غلطی اونچ نیچ ہو تو ضرور بتائیں، اور یہ نیکی کی بات کا ابلاغ ہے، تو اس کے تاجر بن کر جو نیکی کی بات کو آگے پھیلائے وہ اس کے برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔